السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 110۔ سورۃ المائدہ، آیات ہیں 14 سے لے کر 17 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ نصارہ میں سے لوگوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، تو نصارہ کے معنی کیا؟ مدد۔ تو یہ نصارہ کون ہے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں؟ پیج نمبر 552، سورۃ صف، آیت نمبر 14۔ عیسی ابن مریم فرماتے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، میری مدد کون کرے گا اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے۔ تو یہ ہے، اس لیے انہیں نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو ان سے عہد لیا گیا جس طریقے سے یہود سے لیا گیا۔ تو گزشتہ صفحہ میں یہودیوں نے جو عہد شکنی کی اس کا ذکر ہے، اور اب یہاں نصارہ سے مراد عیسی ابن مریم کی پیروی کرنے والے، انہوں نے بھی عہد شکنی کی۔ تو ہم نے ان سے عہد لیا، فنسوا، ایک بڑا حصہ بھول گئے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ان کی عہد شکنی کے بموجب اغرینا، ڈال دی ان کے درمیان آپس میں دشمنی، بغض، قیامت کے دن تک۔ اب یہ کیا ہے قیامت کے دن تک دشمنی ان کی؟ یعنی یہود نصارہ تو آپس میں لڑتے ہیں، اس کا ذکر ہو چکا، لیکن نصارہ بھی، یہ تثلیث، 3 فرقے ہیں ان میں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ تینوں فرقے اسلام اور امت مسلمہ کی دشمنی میں جٹے ہوئے ہیں، اس لیے عوام کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حقیقت میں یہ آپس میں ان کا سخت اختلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کریں گے ان کی کرتوتوں سے، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب حکم ہے مشترک اہل کتاب کو، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس آیا ہمارا رسول جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے بہت ساری ان باتوں کو جسے تم تمہاری کتاب میں سے چھپاتے تھے، یعنی تورات اور انجیل سے، اور بہت ساری باتوں کو درگزر کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ وَيَعْفُو آیا ہے، چونکہ جو یہ چھپاتے تھے، جیسے آخری نبی کی صداقت، اس کی رسالت، اسے چھپاتے تھے، اور بھی کئی چیزیں چھپاتے تھے۔ تو یہ رسول جو آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس وحی الہی کے ذریعے کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور کچھ سے درگزر کرتے ہیں، کیونکہ مقصد کیا؟ مقصد اصلاح ہے، نہ کہ گرفت۔ اور اب خاص بات غور سے سنیے کہ اور آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور واضح کتاب آئی۔ تو یہ واو عطف نہیں، جیسے کہ اس کی تفسیر چل رہی ہے سلف صالحین سے، یہ ایک ہی ہے، مگر اس آیت کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ گمراہ فرقے جو ہے بہت کچھ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو احادیث صحیحہ سے سہارا لیجئے کہ نور اور کتاب
ایک ہی چیز ہے. مبین اس کی صفت ہے کتاب کی اور نور بھی کتاب کی صفت ہے. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. جو ہم نے کتاب جو نور اور واضح ہے بھیجی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے. اور کیا ہدایت دیتے ہیں؟ سبول السلام، سلامتی کے راستے. اب سبول جمع ہے تو یہ جمع کیوں؟ کون سے راستے؟ لہذا اس آیت میں اور اس آیت میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہے. نور اللہ کا ایک ہی، ظلمات اندھیریاں بہت ساری. تو یہ سبل راستے سے مراد شریعت ہے. جانتے ہیں آپ شریعت موسوی شریعت ہیں اور شریعت دین سے بنی ہے. لہذا نور والی آیت اور سبل السلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں. اسے نوٹ کر لیں کہ ہر امت کی شریعتیں مختلف تھیں اور نکالتا ہے اندھیریوں سے نور کی طرف. دیکھیے یہاں نور ہے، نور ایک ہے اللہ کا، اندھیریاں زیادہ. اور سبل یعنی کیا؟ شریعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے اندھیریوں سے نور کی طرف، اس کی اجازت سے، اس کی توفیق سے، حکم سے، اور راہ دکھاتا ہے صراط مستقیم، کون سا راستہ صحیح جو منزل مقصود تک پہنچائے. تو یہ کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے کہ ہم نے تو کتاب بھیجی جو تمہاری سچائی پیش کرتی ہے، کچھ باتوں کو درگزر کرتی ہے، کچھ باتیں تمہاری غلط و ظاہر کر رہی ہے. تو لیکن اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو چاہتا ہے. اب جو ذکر کیا گیا تھا نصارہ کے اختلاف کا، تو اسی کی کچھ مزید وضاحت ہے. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، انہوں نے کفر کیا. تو وہ کیسے اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی کہہ رہے ہیں؟ کیسے؟ تو اے رسول پوچھئے ان سے کہ کون اختیار رکھتا ہے اللہ کی جانب سے؟ کسی بات کا کسی کو اختیار ہے؟ اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور زمین میں جو کچھ بھی سب کو ہلاک کر دے، تو ہے کوئی کسی کو اختیار؟ کسی کو اختیار نہیں. تو سنیے، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. چونکہ ان کا عقیدہ جو ہے عیسی ابن مریم کی پیدائش جو ہے امتیازی طریقے سے ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے اسے اللہ ہی کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ایک ہی ہے. جبکہ عام طور پر پیدائش اس طریقے سے ہوتی ہے جسے اللہ نے اختیار کیا ہے، یعنی میاں بیوی ان کے ملاپ سے. مگر یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں. جس طریقے سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، حوا علیہ السلام کی ہوئی امتیازی طریقے سے، اسی طریقے سے عیسی ابن مریم کی. تو وہ جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو رہا سوال کہ تم صرف اس بنیاد پر بلا سوچے سمجھے تم نے اللہ اور عیسی ابن مریم کو ایک قرار دیا. اور یہ تو ایک مثال دی جا رہی ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اختلافات شروع میں اسی طرح ہوئے. سب سے پہلے عیسی ابن مریم اور اللہ کو ایک کہا تو پھر اختلاف ہوئے نا. تو پھر مریم کون؟ اس طریقے سے. تو پھر کسی نے کہا کہ نہیں اللہ ایک، اور دوسرا مریم، اور تیسرے عیسیٰ. اس طریقے سے 3 فرقوں میں یہ جماعت بٹ گئی. اور
ان کی ہدایت کے لیے. جس طریقے سے عیسی ابن مریم یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی، اسی طریقے سے نصارہ نے اپنی کتاب میں تحریف کی تو آخری کتاب آئی تو اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. تو آج اتنا ہی، پھر کل ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.